السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں آفی، مجھے افسوس ہوا کہ تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ اس کے لہجے میں دکھ نمایاں تھا۔ دانی، وہ اس دن میں اور حفصہ ریسٹورنٹ گئے تھے نا، تو وہاں وہ آفرین اس کو سب بتا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بولتے بولتے رک گئی اور سوچنے لگی کہ آخر بتانے والی ایسی کون سی بات ہے جو وہ دانیال کو بتائے، کیونکہ جتنا اس نے اس شخص کو حاوی کر لیا تھا، اسے سر پر ایسی کوئی حاوی کرنے جیسی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ بولو آگے آفی، چپ کیوں ہو گئی؟ دانیال نے اس کو چپ بیٹھا دیکھا تو کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ کچھ لڑکوں نے ہم سے بدتمیزی کی تھی، تو اس لیے میں بھیڑ میں ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سچ اور بہت سارے جھوٹ کو آپس میں ملا کر ایک ویلڈ سٹوری بنا ڈالی۔ کیا یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے سب افی۔ دانیال کو یکدم غصہ آ گیا اور وہ فکر مند ہونے لگا۔ دانی، کل کی بات ہے اور بس ایسے ہی کچھ آوارہ تھے، پر ایک آدمی نے ان کو چپ کروا دیا تھا اور ہم ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے تھے۔ ایسی کوئی فکر والی بات نہیں ہے دانی، وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تسلی دیتی بولی، اور وہ چپ کر کے ڈرائیو کرتا رہا کیونکہ اس کو غصہ تھا کہ آفرین نے اس کو اسی وقت کیوں نہیں بتایا۔ دانیال آفرین کو گھر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ آفرین گھر آئی تو وہ خود کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ہوگی۔ زاروں قطار آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے، جو کہ اس نے کب سے ضبط کیے ہوئے تھے، اور وہ وہیں گرتی چلی گئی۔ اس کا کلچ اور موبائل بھی وہیں زمین پر پڑا تھا، اور اب گھٹنوں میں سر دیے خود سے بولنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میرے خدا؟ کیوں ایک فضول سی بات میرے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے؟ آخر کیوں میں اس شخص سے آج اتنا چھپ رہی تھی، اور دانی کو بھی میں کیوں نہیں بتا پا رہی؟ آخر کیوں؟ وہ سر اٹھا کر بولنے لگی اور آنسو بہتے ہوئے اس کے تھوڑی سے گردن تک آ گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ایک بات بار بار سوچ رہی ہے؟ کیوں اس انجان شخص سے چھپ رہی ہے؟ آفی بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ اور فہیم کہاں ہے؟ باہر دروازے پہ فیضان کھڑا اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں لوٹی اور بے دردی سے اپنی آنکھیں اور گال رگڑے اور بال کو ہاتھ سے سیٹ کر کے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھی اور ناک بھی۔ فیضان اس کو اس حالت میں دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا بچے، تم ٹھیک ہو؟ جی ابو، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہو رہا تھا، آرام کرنا چاہتی ہوں کچھ وقت۔ وہ نظریں چراتے ہوئی بولی، بیٹا اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو بتاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اب فیضان فکر مند ہوا اور آفرین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا پوچھنے لگا، نہیں ڈیڈ، میں بس آرام کروں گی، پھر بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آفرین اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مسکراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے بیٹا، کر لو آرام، اور کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ فیضان مسکراتا ہوا چلا گیا اور وہ اس کو جاتا دیکھتی رہی، اور جب اس نے دیکھا فیضان چلا گیا، وہ جلدی سے پلٹ گئی اور پھر سے دروازہ بند کر کے نیچے سے اپنا کلچ اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے سلیپنگ پلز نکالی اور وہ کھا کر سو گئی، کیونکہ اس کو پتہ تھا ایسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ کمرہ دستوراً پورے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے بالکل نیم روشنی چھلک رہی تھی اور وہ اندھے منہ لیٹا ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹکائے نیند کی وادیوں میں تھا۔ جب الارم کے بجنے سے اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں یکدم سے کھلی، وہ نیند کا بہت کچا تھا، بالکل تھوڑی سی آواز پر اٹھ جایا کرتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر ادھر ادھر موبائل ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کا موبائل لگا۔ اس نے موبائل کا کلاک کھول کر عادتاً یوں ہی چیک کیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہیں بیٹھ کر سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکالنے لگا اور سگریٹ منہ میں دبائے لائٹر سے سگریٹ جلائی۔ لائٹر بیڈ پر پٹکتا ہوا اٹھا اور اب سامنے والی بڑی کھڑکی سے پردے ہٹائے تو روشنی سے وہ آنکھیں میچ گیا اور یکدم سے پردے واپس کھڑکیوں پر چڑھائے اور پیشانی پہ بل چڑھائے۔ اس کو سورج کی جلتی ہوئی روشنی کچھ خاص پسند نہ تھی، جو کہ اس کو ماضی کی بھیانک آگ کی یاد دلا دیتی تھی۔ وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے الماری کی طرف بڑھا اور کپڑے نکالنے لگا۔ بلا شبہ چین سموکر ہی تھا۔ کپڑے نکال کر اب واپس بیڈ پر بیٹھ کر اپنی سگریٹ پھونک رہا تھا اور بوڑھی آنکھوں میں سنجیدگی لیے ایک نظر ٹکاتا کش لگانے لگا، اور ایک ماضی کا نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ میری بیٹنگ کب آئے گی بھائی؟ چھوٹا اذلان چڈی اور ٹی شرٹ پہنے گرمی میں لال ہو چکا تھا اور اپنے بھائی سے اپنی باری کا پوچھ رہا تھا۔ اذلان یار، مجھے آؤٹ کرو، پھر ہی تمہاری باری آئے گی نا؟ عمیر بیٹ شانے پر رکھتا ہوا بولا۔ طارق اور عظمیٰ چائے پیتے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے اور چھوٹی ثنا عظمیٰ کو
گارڈن میں بیٹھے اس کے ہاتھ سے بسکٹ کھا رہی تھی۔ اب اذلان خفا ہو چکا تھا، بیچارہ کب سے صرف بولنگ کروا رہا تھا۔ اب مجبور ہو کر سست قدموں کے چھوٹی سی دوڑ لگا کر بال عمر کی طرف اچھالا اور عمر نے جیسے ہی بیٹ گھمائی، بال ہوا میں اڑتا ہوا دور جا کر بڑے سے پیڑ سے ٹکرایا جہاں انہوں نے اس پیڑ کو باؤنڈری بنایا ہوا تھا۔ چھکا! جہاں عمر خوشی سے چلایا وہیں اذلان کا منہ اتر گیا۔ میں نہیں کھیل رہا، اب آپ آؤٹ ہی نہیں ہو رہے بھائی۔ وہ اب طارق کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے پیر لٹکائے بولا۔ کیا ہوا اذلان میرے شیر، ہار مان لی تم نے؟ طارق اس کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر بولا۔ بھائی آؤٹ ہی نہیں ہو رہے ابو، میں تھک گیا ہوں، میری تو بیٹنگ ہے۔ آئیں۔ اذلان طارق کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ اذلان تم تو میرے شیر ہو، اور میرے شیر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو کہ ہمیں خود لانا پڑتا ہے اپنی کوششوں سے، ورنہ ایسے ہار مان کر تو ہم اپنا موقع بھی گنوا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ جلدی ہار مان جاتے ہیں وہ لوگ کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ چھوٹا اذلان ناسمجھی میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا، اور وہ بڑی باتیں اس وقت اذلان کے چھوٹے سے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھیں۔ ابو مجھے کچھ نہیں آپ کی بات سمجھ آئی، وہ سنجیدہ ہوتے بولا، اور طارق اور عظمیٰ اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ کیا طارق، آپ بھی اتنے چھوٹے بچے سے اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کہاں سے اس کے دماغ میں بیٹھیں گی؟ عظمیٰ ثنا کو نیچے اتارتی بولی جو اب ٹیبل کے سہارے عمیر کے پاس جانے لگی تھی۔ ابھی نہیں آئی سمجھ تو کیا ہوا عظمیٰ بیگم، بعد میں آ جائے گی۔ اور میرا اذلان دیکھنا عمیر کو کیسے آؤٹ کر کے اپنی باری لیتا ہے، یہ آؤٹ کر لے گا، اچھا بولر ہے میرا اذلان۔ طارق اب اذلان کا حوصلہ بڑھانے لگا اور اذلان بھی ہواؤں میں اڑتا پھر سے بولنگ کرانے لگا۔ ایک بال، دوسرا بال، تیسرا بال، اور وہ آؤٹ نہ کر سکا اور بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تم کر لو گے، مجھے بھروسہ ہے۔ طارق نے جیسے ہی بولا اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور ایک بال پھینکا اور بال سیدھا وکٹ پر لگا اور اذلان خوشی سے چلاتا اپنے باپ کے گلے لگا۔ کر لیا نا تم نے، آخر کیسے نہ کرتے، میں جو تمہارے ساتھ تھا۔ وہ اس کو زور سے گلے لگاتا بولا، اور عظمیٰ جو کہ عمیر کی ٹیم کی تھی عمیر کو حوصلہ دینے لگی اور بولی اب تم بھی اس کو جلدی سے آؤٹ کر کے دکھاؤ۔ عمیر بھی خوش ہوتا اذلان کے گلے لگا اور بولا چلو بیٹا اب میرا کمال دیکھنا، اور پھر میچ پھر سے شروع ہو گیا۔ اذلان ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور سگریٹ دیکھا جس کا آج آخری چھوٹا سا ٹکڑا بچا ہوا تھا، اور اس کو ایش ٹرے میں مسلتا ہوا خود کلام ہوا۔ ابو آپ کو مجھ پر بھروسہ تھا نا، دیکھیے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، دیکھیے ابو آپ کا شیر اذلان کمزور پڑ رہا ہے۔ ابو میں ہار بھی نہیں مان رہا اور نہ ہی مانوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کل بھی آپ میرے ساتھ ہیں اور آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے۔ کاش آج آپ میری آنکھوں کے بھی سامنے ہوتے۔ وہ سارا جملہ ہمت سے بول گیا اور آخری جملے پر اپنے کرب سے آنکھیں مینچ لیں اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اب وہ باہر نکلا اور ٹوٹی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے سلکی براؤن بالوں میں کنگھی چلانے لگا، اور آخر نظر خود پر ڈالتا موبائل اور کیز اٹھاتا، ہاتھ میں 2 بینڈز پہنے جو کہ وہ ہمیشہ پہنتا تھا، وہ پہنا کرتا جو طارق لایا تھا عمیر اور اذلان کے لیے، وہ تینوں اس کو پہنے رکھتے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا ناشتہ کرتے جاؤ اذلان، وہ صحن میں بائک سٹارٹ کر رہا تھا جب عظمیٰ کچن سے نکلتی ہوئی بولی۔ نہیں امی جان، باہر سے کر لوں گا، لیٹ ہو رہا ہوں، بس جلدی سے دعا کا ہاتھ پھیریے تو میں چلوں۔ وہ جب بھی باہر نکلتا عظمیٰ اس کو دعاؤں کے ساتھ بھیجتی، کیونکہ اب ایک وہ ہی تو اس کا بچہ تھا، اس کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے میرے بچے، تمہارا ہر کام خیریت سے ہو جائے، انشاءاللہ جاب مل جائے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، اور جب اذلان اپنی ماں کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے بولا اللہ حافظ، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور عظمیٰ بھی چادر لپیٹ فیکٹری پر جانے کے لیے روانہ ہوئی جہاں وہ کام کیا کرتی تھی، اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی پرس میں ڈالتی نکل گئی۔ یہ شام کا تھا۔ اذلان جیسے ہی گھر آیا بائک کو صحن میں کھڑا کر کے عظمیٰ کو پکارتا اس کے کمرے تک کمرے کی سمت چلنے لگا اور اس کو آواز دینے لگا۔ عظمیٰ جو کمرے میں آرام کر رہی تھی اذلان کی آواز سن کر کمرے سے اٹھ کر باہر آئی اور اذلان کو دیکھا جو بنا تاثر عظمیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر یقیناً کوئی تاثر نہ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک جاگی ہوئی امید ضرور تھی۔ بولو بھی کیا ہوا، کیوں کہ ایسے باولوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ عظمیٰ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی جو عظمیٰ کو آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا عظمیٰ کے پاس آیا اور دھیما مسکرایا اور بولا امی جان، میری کوششیں بیکار نہیں گئیں، آج مجھے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور مجھے جاب مل گئی ہے، وہ بھی ایک اچھی کمپنی میں۔ اللہ کا لاکھ شکر، دیکھا تمہاری کوششیں ناکارہ نہیں ہوئیں، تم یوں ہی بدگمان ہوتے رہے، اور تمہارے بابا بھی کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی اذلان کے حوصلے بہت بلند ہیں۔
عظمیٰ کو دیکھیں عظمیٰ کی آنکھیں اب نم ہونے لگی اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ اذلان نے اپنی ماں کے آنسو اپنے پوروں سے صاف کیے اور کہنے لگا، نہیں امی جان نہیں، بس اب بہت بھگو لی ہیں آپ نے آنکھیں، اب آپ دیکھیے گا میں سب پہلے جیسا کر دوں گا اور ہر مجرم کو اس کی سزا دلا کے رہوں گا۔ اب کہ اذلان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ اتر آئی جو کہ عظمیٰ نے دیکھ لی۔ بھولے نہیں ہو تم کچھ بھی اذلان، مت پڑو ان انتقام اور بدلوں کے چکر میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ ان کو خود سزا دے گا، تم کون ہوتے ہو کسی کے لیے سزا منتخب کرنے والے۔ عظمیٰ ایک دم سے غصے میں آ گئی، اس نے ہمیشہ سے اس کی آگ بجھانی چاہیے پر وہ تو جیسے ضد پر تھا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اس لیے اب عظمیٰ کو غصہ آنے لگا، اس کے حربے نہ سمجھانے پر بھی وہ اذلان نہیں سمجھ رہا تھا۔ امی آپ بھول سکتی ہیں لیکن میں نہیں، جو چھوڑیں ان باتوں کو، اور ہاں اب فیکٹری والی جاب وہ اب چھوڑ دیں اب آپ صرف اور صرف گھر میں آرام کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اذلان بات بدلتا ہوا بولا، اور ہمیشہ کی طرح لیکن اذلان میں لیکن کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا نا امی اب آپ کھانا کھا لیں، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ عظمیٰ نے کچھ بولنا چاہا لیکن اذلان نے اس کو بولنے نہیں دیا اور کھانے کا جھوٹ بول دیا کہ اس کی امی بے فکر ہو کر کھانا کھائیں کیونکہ اذلان کو بھوک نہیں تھی، اور وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور دراز سے کچھ پیپر نکال کر دیکھنے لگا، آنکھوں میں شعلے لیتا بولا، میر فیضان حسن پر بات کر دوں گا میں تمہیں، اور اب اپنی الٹی گنتی شروع کرو۔ رات کا وقت تھا، حسن ہاؤس روشنیوں میں چمک رہا تھا اور سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آج آفرین یونی سے آ کر حفصہ کے گھر گئی لیکن وہاں دانیال نہیں تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے اس کا غصہ نوٹ کیا تھا اور اپنی پریشانی میں اس کے غصے کا اثر نہیں لیا تھا۔ اس کو آج خیال آیا تو اس نے اس کو کئی کالز بھی کی لیکن دانیال کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اب وہ سب کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ آفرین بی بی، دانیال صاحب آئے ہیں، انہوں نے آپ کو بلانے کا کہا ہے۔ آفرین جو کہ رات کے حساب سے پنک شرٹ اور وائٹ ٹائٹس میں ملبوس تھی، ملازم کی آواز پر چونکی اور فیضان کو دیکھا۔ ابو میں جاؤں؟ آفرین نے فیضان سے پوچھا۔ ہاں بچے جاؤ، فیضان کھانا کھاتے بولا۔ آفرین اٹھنے لگی جب دادی کی آواز نے اس کو روکا۔ آفرین کو کیوں بھیج رہے ہو فیضان؟ دانیال کو یہیں بلا لو، وہ اندر کیوں نہیں آ رہا جو اس کو پھر بلانے کا کہہ دیا؟ زرمینہ بیگم کے چہرے پر کئی زیادہ خفگی تھی جو کہ ہر وقت فیضان سے بات کرتے وقت ہوا کرتی تھی، اور گھر کے ہر فرد کو معلوم ہو چکا تھا کہ دادی اور فیضان ایک دوسرے کا کچھ خاص پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہ کیا کرتے تھے۔ اماں، دانیال کو اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہوگی اس لیے بلایا ہوگا باہر، ورنہ آ جاتا اندر ہی۔ فیضان بھی اب خفگی سے بولا۔ ہاں تم نے ہی اس لڑکی کو بگاڑا ہوا ہے، ایک لڑکی نہیں سنبھالے گی تم سے۔ زرمینہ بیگم یہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ اماں آپ بیٹھیے نا، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ اور ابھی تم دانی کو بھی بلا لو۔ غزل ہمیشہ کی طرح بات کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنے دے اس کو اپنی من مانی، ورنہ سراتا رہے گا تجھے، اور میرا پیٹ بھر گیا بس۔ وہ سفید ساڑی کا پلو سنبھالتی ملازمہ کی مدد سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ بیٹا ابھی تم تو جاؤ باہر، دانیال انتظار کر رہا ہوگا۔ فیضان کو اس پر بھروسہ تھا اور فیضان کے بولنے پر آفرین وہاں سے چپ چاپ چلی گئی اور فہیم کبھی فیضان کو تو کبھی غزل کو دیکھتا۔ ابو دادو آپ سے اس طرح کیوں بیہیو کرتی ہیں آخر؟ فہیم پوچھ بیٹھا۔ بیٹا تم بڑوں کے معاملے میں مت پڑو، کھانا کھاؤ اپنا، غزل نے اس کو ٹوکا۔ لیکن امی مجھے بھی پتہ لگنا چاہیے نا، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے دادو کو ابو سے ایسے ہی بات کرتے دیکھا ہے۔ فہیم اب جاننا چاہتا تھا کہ ایسا بھی کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں کہ ہر وقت ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو فہیم، ماضی میں کودنے کی کوشش مت کرو۔ فیضان یہ سنتا ہوا اٹھ کر چلا گیا اور غزل فہیم کو غصے سے دیکھتی رہی۔ کیا میں نے کیا کیا میرا جانا ضروری نہیں ہے کیا؟ فہیم غزل کی غزیلی نظر خود پہ محسوس کرتا بولا۔ تمہارے دادا کے انتقال کے بعد وہ چڑچڑی ہو گئی ہیں اور ان کے اور تمہارے ابو کے خیالات نہیں ملتے، اس لیے یہ سب ہوتا ہے۔ سن لیا تم نے؟ غزل کو جتنا معلوم تھا وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ آفرین باہر آئی تو اس کو دانیال کہیں بھی نظر نہیں آیا اور لان میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ آفرین نے ادھر ادھر دیکھا تو دانیال کو کہیں نہ پا کر لان میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے پشت سے سر ٹکاتے آسمان میں بے مقصد چاند کو دیکھتی رہی جس نے اپنے سوا اپنے ہر سو اپنی چمک پھیلائی رکھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس کے بال جو کیچر میں بندھے تھے آگے لٹکی ہوئی لٹوں کی وجہ سے جھول رہے تھے۔
اس کو اپنے کندھوں پر کوئی لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا دانیال اس کے پیچھے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بلو ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس، کالے گھنے بال، اسٹائلش ہیئر اور کالی آنکھیں جو آفرین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دانی تم کہاں تھے؟ آفرین اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دانیال کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تھی، ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ دانیال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سوری کل میرے بیہیو کے لیے، اور تمہیں شاید غصہ بھی آ گیا تھا، میں نے پریشانی میں نوٹ نہیں کیا۔ آفرین سر جھکائے بولی۔ اٹس اوکے آفی، غلطی میری بھی تھی، تو مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے بلا وجہ غصہ کیا، اور تم تو مجھے بتانے والی تھی، اسی دن میں ہی پارٹی میں مصروف تھا۔ دانیال کو اس دن والی بات یاد آئی اور وہ آفرین کے چہرے سے لٹے اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتا نظریں جماتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں، رات کی بات کی، بس آئندہ سے خیال رکھنا ورنہ پٹو گے مجھ سے۔ آفرین نے نظریں اٹھا کر دانیال کو دیکھ کر کہا۔ ہمیشہ تم پر بھروسہ رکھوں گا، یہ دانیال اسد کا وعدہ ہے، اور یہ انگوٹھی اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ اب وہ آفرین کے ہاتھ کی انگیجمنٹ رنگ کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو۔ دانیال آفرین کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ کیا کر رہے ہو دانی؟ کوئی دیکھ لے گا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آفرین اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو دانیال نے اس کا ہاتھ پھر پکڑا اور اسے جانے سے روکا۔ دانی پیچھے دیکھو فہیم بھائی، آفرین پریشانی سے سیدھی سمت دیکھتی ہوئی بولی، اور دانیال جیسے ہی پلٹا وہاں اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آفرین وہاں سے نکل گئی۔ دانیال نے اس کو دیکھا اور 2 سیکنڈ میں اس کی چالاکی کو سمجھ گیا اور بولا، ابھی بھاگو بیٹا، جتنا بھاگنا ہے، بعد میں تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ دانیال دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کو دیکھتا ہوا بولا، اور وہ اس کو زبان دکھا کے وہاں سے چلی گئی۔ دانیال مسکرا کر سر ہلاتا اس کو دیکھتا رہا۔ دانیال وہیں کھڑا تھا لان میں، اور یہ تسلی کر کے آفرین جا چکی ہے۔ اس نے موبائل میں ایک نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں جلدی پہنچو یہاں حفیع۔ اب اس نے دوسرا نمبر ملایا۔ آ جاؤ فہیم، اور ماموں ممانیاں اور نانوں کو بھی لاؤ۔ دانیال اب کھڑا ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ آفرین بیڈ پہ بیٹھی گیم میں مگن تھی جب ملازمہ اس کے کمرے میں آئی اور پریشان ہوتے ہوئے بولی، بی بی جی جلدی آئیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ آفرین اس طرح اس کے یکدم بتانے پر چونکی اور موبائل وہیں بیڈ پر چھوڑ کر ننگے پیر جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا ابو؟ نا بابا کی طبیعت؟ آفرین پریشانی سے سیڑھیاں اترتی رانوں سے سوال کر رہی تھی۔ آپ چل کر دیکھ لیں چھوٹی بی بی جی صاحب لان میں ہیں۔ آفرین بھاگ کر جیسے ہی لان میں گئی، وہاں کی سب بتیاں آف تھی، جو کہ حسب معمول ایسا نہ ہوا کرتا۔ ابو کہاں ہیں آپ؟ وہ تجسس سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ ایک قدم جیسے ہی بڑھایا، سب بتیاں یکدم سے جگمگائیں اور اس کے دونوں طرف میں کھڑے فہیم اور حفصہ نے اس کے سر پر پالٹی پوپر پھوڑی اور سب نے ایک آواز میں چلایا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ منہ کھولے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ دانیال، زرمینہ بیگم، فضان، غزل، فہیم، حفصہ سب چہروں پہ مسکراہٹ لیے کھڑے تھے اور لان میں روشنیاں پھیلائی ہوئی تھیں۔ 2 پیڑوں میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی جس میں رنگ رنگ کے بہت سارے غبارے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے بالکل نیچے ٹیبل رکھی تھی جس پر کئی سارے چمکدار ریپر میں گفٹس پڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑا سا آئس کیک جس میں ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ آفرین کا نام لکھا ہوا تھا۔ آفرین نے ہر ایک چیز دیکھی اور 2 منٹ میں سمجھ گئی کہ یہ سب ان کی پلاننگ ہے۔ یہ سارا آئیڈیا دانیال کا تھا اور اس کو سفل بنانے میں سب نے مدد کی۔ آفرین اب نم آنکھوں سے ہنسنے لگی اور فضان کی طرف بڑھی اور گلے لگا کر بولی، ابو آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ارے بندریا، تو بالکل سیریس ہی ہو گئی۔ چلو اب اپنے مگرمچھ جیسے آنسو صاف کرو اور کیک کاٹو۔ کب سے کیک کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تمہارا دانی؟ فہیم اس کے پاس آ کر آفرین کے بال بگاڑتا، جس میں پالٹی پوپر کی چھوٹی چھوٹی چمکدار زریاں پڑی ہوئی تھیں، ان کو بگاڑتا ہوا بولا، فہیم بچے ایسا نہیں کہتے۔ زرمینہ بیگم نے اس کو تمہارا دانی بولنے پر ٹوکا۔ او سوری دادو۔ فہیم دانتوں تلے زبان دبا گیا تو سب ہنس دیے۔ بھائی بہت پیٹو ہیں آپ، اور یہ سب آپ کا ہی آئیڈیا ہوگا نا؟ آفرین چکتی ہوئی بولی، نہیں جی میڈم، اس معصوم سی شکل والے بندے پر بھی غور فرمائیں جس کا کریڈٹ آپ اپنے بھائی کو دیے جا رہی ہیں۔ دانیال منہ تارتا مصنوعی ناراضگی دکھاتا ہوا بولا، تمہارا آئیڈیا تھا یہ دانی؟ آفرین نے آنکھوں میں چمک لیے دانیال سے پھر یقین دہانی کے لیے سوال کیا۔ ہاں بس آفی بھائی کا صرف آئیڈیا تھا، باقی محنت ہم سب نے کی ہے۔
حفصہ آفرین کے پیچھے سے اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی، شکریہ آپ سب کا، یہ دن میرے لیے اسپیشل بنایا آپ سب نے۔ آفرین نے سب کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ افی اب ایموشنل ڈرامہ بند کرو اور کیک کاٹو، مجھ سے رہا نہیں جا رہا اب تو۔ فہیم کیک کو دیکھتا ہوا زبان نکالتا ہوا بولا، چلو آؤ آفی بچے کیک کاٹو۔ غزل نے اس کو چھری تھما دی۔ اس نے جیسے ہی کیک پر چھری چلائی، سب نے گنگناتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے کہا اور تالیاں بجانے لگے۔ آفرین نے پہلا ٹکڑا اپنی دادی، پھر فیضان، پھر غزل کو کھلایا۔ سب نے اس کو دعائیں دی۔ پھر فہیم کے پاس آئی اور سارا کیک اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور بولی، یہ لے کھائیں آپ جی بھر کے۔ فہیم منہ میں کیک ہونے کی وجہ سے منہ پر ہاتھ رکھ کے کیک کھانے لگا۔ آفرین نے ایک ٹکڑا کاٹا اور حفصہ کو کھلایا۔ حفصہ نے آفرین کے ہاتھ سے پکڑے کیک کے ٹکڑے سے کریم سے انگلی لی اور اس کے گال پر لگا کر بولی، ہیپی برتھ ڈے بیسٹی۔ آفرین بھی ہنس دی اور پھر دانیال کو کھلانے لگی۔ آئی لو یو، دانیال نے بالکل دھیمی آواز میں کہا تو آفرین بلش کرتی ہوئی ٹیبل کی طرف بڑھ دی اور پیچھے سے فہیم نے آ کر اس پہ سنو سپرے کی بارش کر ڈالی اور منہ پہ لگاتا ہوا بھاگنے لگا۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ آفرین کا پورا چہرہ اور بال سنو سپرے سے بھر چکے تھے۔ اب نہیں بچے آپ بھائی۔ وہ بھی ٹیبل سے سنو سپرے اٹھاتی فہیم کے پیچھے دوڑنے لگی تو فہیم نے حفصہ اور دانیال کو بھی سنو سپرے لگا دی۔ ان دونوں نے بھی سنو سپرے اٹھائی اور سب ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑنے لگے۔ سب بڑے بچوں کو دیکھ کر لطف امیز ہونے لگے اور ایسے ہی ہنستی خوشی اس رات کا اختتام ہوا۔ آج حفصہ نے یونی سے چھٹی لی تھی کیونکہ کل رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ نیند کی کچی تھی۔ آفرین آج اکیلے یونی آئی تھی اور یوں ہی اس کے دماغ میں پھر سے اس دن والے ریسٹورنٹ جانے کا خیال آیا تو اس نے ڈرائیور کو وہاں چلنے کا کہا اور بے مقصد جا کر اسی کونے اور کم روشنی والے ٹیبل کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور بے مقصد کبھی اس کونے والی کرسی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو کہ شاید وہ شخص وہاں آ جائے۔ آفرین کو معلوم نہیں تھا کیوں، پر وہ صرف آخری بار اس شخص سے ملنا چاہتی تھی، اپنی بے چینی کو دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کو آدھا گھنٹہ وہاں گزر چکا تھا اور اب دوبارہ ویٹر اس سے آرڈر لینے آیا تھا جس کو اس نے 10 منٹ کے بعد آنے کا کہا تھا۔ میڈم کچھ چاہیے آپ کو؟ ہم نہیں، وہ ایکچولی مجھے پوچھنا تھا کہ جو شخص اس دن آئے تھے جو ہاتھوں میں کئی بینڈلز پہنے ہوئے تھے، براؤن سے بال، گولڈن والا حلیہ، اور وہاں ریگولر آتے ہیں یا کبھی کبھی؟ وہ اس کا ٹوٹا پھوٹا حلیہ بتانے لگی۔ وہی جو اس ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ ویٹر سمجھ گیا اور اس کونے کی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتا بولا، جی جو ہاں وہی۔ آفرین نے تیزی سے بولا، وہ تو روز یہاں آتے ہیں پر اب 2-3 دنوں سے نہیں آ رہے۔ اچھا۔ آفرین اس کا جواب سنتے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کا آج جاب کا پہلا دن تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ زیب تن کی ہوئی تھی جو کہ آفس کا یونیفارم تھا۔ اس کو بہت مشکلوں سے یہ جاب ملی تھی اور اچھی جاب ملی تھی۔ اب اس کو پتہ تھا کہ آگے محنت کر کے جلد سے جلد کامیاب ہونا ہے۔ وہ ہر کام میں جلد باز تھا اور اب بہت کام کرنے سے اس کو بہت تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا تو اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور سر ٹکائی آنکھیں بند کر لیں تو ایک خوبصورت سی ماضی کی یاد اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ یہ ماضی کی یادیں جو ہر وقت اس کی سوچ کا حصہ بن چکی تھیں۔ امی ثنا کو میں کھانا کھلا دوں؟ اذلان جو خود چھوٹا سا تھا اپنی امی سے ضد کرتا تھا جو کہ ثنا کو کھانا کھلا رہی تھی۔ نہیں پہلے میں نے کہا تھا اذلان، پہلے میں کھلاؤں گا ثنا کو کھانا۔ عمیر جو کہ بہت دیر سے لائن میں کھڑا تھا اپنے لیے بول پڑا، اذلان عمیر لڑو مت، ہم دونوں، تمہارے بابا نے تم دونوں کو لڑتا ہوا دیکھا تو غصہ کریں گے۔ عظمیٰ ان دونوں بچوں سے بحث سے خفا ہو کر بولی اور وہ دونوں چپ ہو کر میسنی سے شکل بنا کر ماں کو دیکھنے لگے۔ جاؤ دونوں اپنا ہوم ورک کرو اور جس نے پہلے کیا وہ کھلائے گا ثنا کو کھانا۔ عظمیٰ کو ان دونوں پہ ترس آیا تو ان کا دھیان بٹاتی ہوئی بول پڑی۔ وہ دونوں بھاگ کر اپنا بیگ لائے اور اپنے ہوم ورک میں مصروف ہو گئے۔ عمیر نے پہلے ہوم ورک کر لیا تو ثنا کی طرف بھاگا، دے امی ثنا کو، میں نے مکمل کر لیا اذلان سے پہلے۔ وہ اب ہاتھ پھیلائے عظمیٰ کا سامنے کھڑا تھا، تم کیسے پکڑو گے اس کو؟ آؤ صوفے پہ بیٹھ کر کھیلو اس کے ساتھ۔ عمیر ثنا کے ساتھ کھیلنے لگا اور اذلان ہوم ورک کر کے اب باکس بند کیے ایک طرف پھینکتا ہوا سر درد کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کیونکہ اس نے ہوم ورک مکمل نہیں ہو رہا تھا تو سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ یہ ادا اس نے اپنے باپ سے سیکھی تھی۔ طارق بھی اکثر ایسا کرتا تھا، جب عظمیٰ اسے کوئی کام کہہ دیتی تو وہ سر درد کی ایکٹنگ کرنے لگ جایا کرتا۔ اب وہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا کیونکہ اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا۔ ہر طریقہ، ہر حرکت، ہر ادا، ہر عادت اپنے باپ کی اپنایا کرتا تھا۔ اوف امی درد ہو رہا ہے سر میں، وہ چیخا تو عمیر اور ثنا نے اس کو دیکھا۔ آؤ سر دباؤں، تمہارا سر درد ختم ہو جائے گا۔ عمیر اس کے لیے فکر مند ہو کر بولا کیونکہ وہ جتنا بھی لڑتے پر ایک دوسرے سے محبت بھی بہت زیادہ تھی دونوں کو۔
عمیر بھائی نہیں، اشلان بھائی، سر میں دباؤں؟ ثنا عمیر کو منع کرتی ہوئی اذلان کا سر خود دبانے کا بول رہی تھی۔ ہاں ثنا تم دباؤ گی سر اس کا؟ عمیر کو اس پہ ہنسی آگئی اور اذلان بھی ہنسنے لگا۔ بھائی گندے، کٹی۔ ثنا ناراض ہوتی دونوں کو اپنی چھوٹی انگلی دکھاتی ہوئی بولی، ارے ثنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ آؤ دباؤ میرا سر بس۔ اذلان اب بہن کے سامنے ہار مانتا لیٹ گیا اور میرا بھی ثنا۔ عمیر بھی لیٹ گیا اور ثنا خوش ہوتی ہوئی اپنے چھوٹے موٹے ہاتھوں سے دونوں کا سر دبانے لگی۔ اف میں تھک گئی بھائی، وہ ہاتھ اپنے سر پر مارتی بولی تو دونوں ہنسنے لگے۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں چوزی؟ اذلان ہنستا ہوا بولا اور عمیر کے سامنے ہتھیلی کی جس پر عمر نے بھی تالی دی اس کو وہ دونوں زور سے ہنسنے لگے تو ثنا بھی ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر تالیاں بجاتی خوش ہونے لگی۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس کی بات پر ہنس رہے ہیں یا اس پہ۔ صاحب آپ کی چائے۔ اذلان نے ملازم کی آواز پر آنکھیں کھولی اور حال میں لوٹ آیا اور اب کپ تھامے چائے کے سپ لینے لگا اور وہی اپنی بہن بھائی کی کھٹی میٹھی باتوں کو یاد کرتا گیا جن کو اب وہ صرف یاد ہی کر سکا تھا کیونکہ یہ لمحے وہ پھر سے نہیں جی سکتا تھا۔ بچپن کی تو یادیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو تب یاد آتی ہیں جب انسان پریشانی یا مشکلات میں ہو۔ اسی وقت یہ سہانا بچپن یاد آتا ہے جس میں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کسی کی مشکل کی فکر، نہ کسی سے غرض اور نہ کسی کی پرواہ، نہ کل کی ٹینشن۔ انسان کو بچپن میں بڑے ہونے کا شوق ہوتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بس ایک ہی حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہم ایک بار پھر بچپن میں چلے جائیں۔ یہ سنہرے لمحے جن میں انسان دوبارہ نہیں جی سکتا، وہی لمحے اب اذلان کی آنکھوں میں بار بار پریشانیوں اور مشکلوں کے وقت گھومتے رہتے۔ ماضی۔ حسن صاحب اب اپنی زندگی کے آخری دن دیکھتے ہوئے ساری جائیداد ایک محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ طارق نے ان کو بولا تھا کہ اگر چاہیں تو فیضان کے نام سب کر دے، وہ اپنی جاب سے گزارا کر لے گا، اس طرح روز کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پر حسن صاحب کو پتہ تھا فیضان کے ہاتھ اگر جائیداد آئی تو وہ کچھ نہیں چھوڑے گا، سب ختم ہو جائے گا اور ان کا خاندان برسوں سے جڑتا چلا آیا ہے۔ اب حسن صاحب سب طارق کے نام کر کے 3 مہینے پہلے چل بسے تھے۔ فیضان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ حسن صاحب نے سب طارق کے نام کر دیا۔ آج وہ اسی کا پوچھنے اور جائیداد کا بٹوارا کرنے پاکستان آیا ہوا تھا، غزل اور بچوں کو وہیں لندن چھوڑ آیا تھا۔ عظمیٰ اذلان کے ساتھ قریبی شادی پہ گئی ہوئی تھی اور گھر میں اب صرف طارق، عمیر، ثنا اور زرمینہ بیگم ہی موجود تھے۔ طارق اپنے کمرے میں کچھ ضروری کاغذات میں مصروف تھا جب فیضان اچانک اندر داخل ہوا۔ فیضان تم کب آئے لندن سے؟ طارق خوش دلی سے بولا۔ بابا سب تمہارے نام کر گئے ہیں، کچھ میرے لیے بھی چھوڑا ہے۔ فیضان شکی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، ہاں تمہارے نام کچھ زمینیں اور رقم ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں پیپرز۔ طارق تحمل سے بولا اور فیضان نے بگاڑتی ہوئی شکل بنا کر دیکھا، اور حویلی ساری تمہارے نام کر دی؟ واہ، تمہارے نام حویلی کا آدھا حصہ تھا جس کو تم بسا نہیں پائے، اور بابا تمہارے نام اتنا کچھ کر ہی گئے ہیں جس سے تمہارا خاندان لندن میں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ طارق کاغذات بند کرتا ہوا بولا۔ فیضان اس کی طرف بڑھا اور اس کے کالر پکڑ اور کہا، ابھی کے ابھی آدھی حویلی میرے نام کر، میں ایسا نہیں کروں گا۔ طارق نے اس کو پیچھے دھکا دے کر کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتا تو۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ زرمینہ بیگم آئی اور ایک زوردار تھپڑ فیضان کے گال پر رسید کر دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑا بھائی ہے تمہارا، کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حویلی کے حصے کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس حویلی کو بسنے نہیں دیا، اپنے باپ کے دل کا دورہ پڑوا دیا، اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے وہ جو پوری کرنے آئے ہو تم؟ زرمینہ بیگم چلاتے ہوئی بولی تو طارق نے ان کو شانوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ ان کا وجود غصے سے پوری طرح لرز رہا تھا۔ میرے بیٹے طارق، نہیں کرو گے تم اس کے نام ایک پھوٹی کوڑی بھی؟ نہیں ہے یہ اس جائیداد کا کوئی وارث، میرا ایک ہی بیٹا ہے طارق، بس۔ وہ روتے ہوئے طارق کا ہاتھ چومتی ہوئی بولی۔ طارق نے ان کو پانی کا گلاس تھما دیا۔ یہ تھپڑ آپ کے بیٹے کو بہت مہنگا پڑے گا، یہ حویلی میری نہیں تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا میں۔ فیضان اپنے گال پر جہاں تھپڑ کا نشان ابھی تک نمایاں تھا اس پر ہاتھ رکھتا ہوا آنکھوں میں آگ لیے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا طارق، مجھے لان میں لے چلو تھوڑی دیر، زرمینہ بیگم نے طارق سے کہا اور وہ ان کو لان میں چھوڑتا ہوا پھر سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جلدی کچھ لوگوں کو بھیجو، مجھے آگ لگوانی ہے اس حویلی میں، فیضان نے اپنے خاص بندے کو فون ملاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں پوری حویلی آگ میں جل رہی تھی۔ اذلان اور عظمیٰ جیسے ہی آئے یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہیں دنگ رہ گئے۔
ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، آگ نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عظمیٰ رو رو کر چلانے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی، اس کی تو پوری دنیا لٹ گئی تھی۔ وہ کبھی طارق، کبھی عمیر تو کبھی ثنا کو پکار رہی تھی، وہ اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات جاری تھی، پر چہرہ بنا تاثر کے تھا۔ وہ لال ہوتی آنکھوں سے اس بھیانک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک عجیب خوفناک سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اس جلتی ہوئی آگ میں، اس جلتی ہوئی حویلی میں اپنا بچپن دیکھنے لگا۔ بھائی گندے، ثنا کی ناراضگی بھری آواز۔ یار اذلان، مجھے آؤٹ کرو گے تو تمہاری باری آئے گی نا؟ عمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میرے شیر، مجھے پتہ ہے تم کر لو گے۔ ایک پرجوش آواز اس کے جان سے پیارے باپ اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو اس نے آگ کی پرواہ کیے بغیر اس شعلے برساتی حویلی میں گھس گیا۔ وہ کہیں سے اس وقت 8 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، اس کا تو بچپن اس حویلی کے ساتھ جل گیا۔ عظمیٰ اس کو پکارتی رہ گئی، اس کو لگا اس نے اذلان کو بھی کھو دیا۔ عظمیٰ اس کے پیچھے جانے کو اٹھی، پر اس کی ہمت جواب دے گی وہ وہیں گر گئی، اور جب اس نے اٹھنے کا اختیار نہیں رکھ پائی تو چلانے لگی۔ اذلان آگ سے بچتا بچاتا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں عمیر ثنا کے وجود پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں میچ کے اور طارق کے روم میں جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کو پکڑ کر باہر کی طرف لایا۔ وہ زرمینہ بیگم تھی جو لون میں رہنے کی وجہ سے بچ گئی۔ اذلان نے اپنی دادی کو صحیح سلامت دیکھا تو ان کے گلے لگ گیا اور روتا ہوا بولا، دادی یہ کیا ہو گیا؟ کس نے کیا یہ سب؟ یہ لو چابی تمہارے بابا کے لاکر کی ہے، ان میں جائیداد کے کاغذات موجود ہیں، ان کو ابھی کی ابھی بینک جا کر اپنے ساتھ لے کر یہ شہر چھوڑ کر اپنی ماں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ فیضان تم دونوں کو بھی مار دے گا۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ یہ کچھ پیسے رکھو اپنے پاس اور تب تک فیضان کے سامنے مت آنا جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ زرمینہ بیگم نے ساڑی کے پلو سے کچھ پیسے اور چابیاں اذلان کو دے کر جلدی سے اس کو ہدایت دی اور خود اذلان کو لے کر باہر آئی جہاں عظمیٰ نیچے پڑی ہوئی سسک رہی تھی۔ نکل جاؤ بہو یہاں سے، جلدی کرو، اور اذلان فیضان کو سزا دلانا اب صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ عظمیٰ کو اٹھاتی ہوئی اذلان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، اور اذلان ہاں میں سر ہلا کر عظمیٰ کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ زرمینہ بیگم کو پڑوسیوں نے اپنے گھر میں رکھوا لیا اور اذلان کو عظمیٰ کے لیے بھاگتا ہوا کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی جاننے والے کے پاس رکے، کیونکہ کبھی بھی فیضان کو اس بات کا علم ہو سکتا تھا۔ یہ حادثہ ایک چھوٹے سے بچے کا ذہن پکا کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگا۔ آج عظمیٰ کو اذلان جانتا تھا کہ وہ اب جو بھی کرنا ہے اس کو ہی کرنا ہے۔ اس کو اپنی چھوٹی سی جھگی نظر آئی تو اس کو دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عظمیٰ جس نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، وہ جو باہر سے پہلے ہمیشہ لیا کرتی تھی طارق کے کہنے پر۔ اب عظمیٰ کے پیروں نے درد کرنا شروع کر دیا تھا، جھگی بالکل خالی تھی۔ اذلان اس کو وہاں چھوڑ کر جانے لگا تو عظمیٰ بولی، اذلان بیٹے کہاں جا رہے ہو تم؟ اکیلے مت جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں۔ عظمیٰ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، آنکھیں اس کی ابھی بھی نم تھیں۔ امی بس ایک کام کر کے آیا، 20 منٹ لگیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گا۔ وہ عظمیٰ کو تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ عظمیٰ اس کو پکارتی رہ گئی پر اذلان نے ایک نہ سنی، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ جلدی سے بینک گیا اور اس نے دیکھی ہوئی تھی اور اکثر طارق کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا تو بینک والی سے پہچان گئے۔ وہ ان کو پوری بات طریقے سے بتاتا چلا گیا اور زرمینہ بیگم نے بھی کال کر کے بینک میں کہہ دیا تھا تو کچھ کارروائیوں کے بعد وہ ان کے لاکر سے ساری چیزیں ایک تھیلے میں لیے چلا گیا اور عظمیٰ کے پاس پہنچا۔ آگ بجھ گئی تھی اور حویلی اپنے پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ فیضان وہاں کھڑا اپنی جیب کی جیت کی خوشی منا رہا تھا۔ وہ حویلی میں پہنچا تو ادھر ادھر دیکھا، کئی ملازم اور لوگوں کی جلی ہوئی ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے کون سی باڈی کس کی ہے۔ وہ طارق کے کمرے میں گیا تو وہاں اس کو کوئی لاش نظر نہیں آئی، شاید لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ وہ کمرہ پوری طرح جلا ہوا تھا۔ اس نے جلی ہوئی لکڑیوں کی الماری دیکھی جو پوری طرح سے جل چکی تھی اور اندر کا سامان بھی۔ اس نے اندازہ لگایا سارے جائیداد کے پیپرز بھی جل چکے ہوں گے۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ فیضان نے بینک فون گھمایا، طارق کے متعلق پوچھنے لگا کہ ان کے کوئی پیپرز وہاں موجود ہیں تو بینک والوں نے نہ کر دیا، کیونکہ جب اذلان پیپرز لینے آیا تھا انہوں نے زرمینہ بیگم سے کنفرم کرنے کے لیے فون گھمایا تھا۔ زرمینہ بیگم نے کسی کو بھی کچھ بتانے سے ان کو منع کر دیا تھا۔ فیضان نے اب سکون کا سانس لیا کہ سب ثبوت چل گئے۔ دیکھا طارق کیسے برباد کر دیا میں نے تمہیں، نہ تم رہے نہ تمہارا کوئی وارث۔ اچھا
چلو اچھا ہوا، اپنے 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ تم بھی اللہ کو پیارے ہوگے۔ فیضان اب خباثت سے ہنستے ہوئے خود سے ہم کلام تھا، اور اذلان جو کہ حویلی کا آخری بار رخ کرنے آیا تھا دروازے سے جھانکتا ہوا آنکھوں میں نفرت لیے دیکھتا رہا۔ فیضان کی باتیں سن کر اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکنا شروع ہوگی۔ بعد میں فیضان باہر گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ زرمینہ بیگم زندہ ہیں اور پڑوسیوں کے گھر پر موجود ہیں۔ اس کو فکر ستانے لگ گئی کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس گیا اور ایک چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی، اپنوں کا ماتم منا رہی تھی، اور فیضان اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لیے ان کی طرف بڑھا۔ اماں یہ کیا ہو گیا؟ حویلی میں آگ کیسے لگی؟ وہ نیچے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو زرمینہ بیگم نے جھٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور غصے سے بولی، کمینے انسان، مجھے اپنے اس غلیظ منہ سے اماں مت بول، ذرا سی شرم تمہیں نہیں آئی؟ ماں سے جھوٹ بولتا ہے، میں جانتی ہوں یہ سب تم نے کیا ہے، اور تمہیں میں سزا دلا کے رہوں گی، اور چلا جا یہاں سے، ایک ماں کی بد دعا ہے، تو کبھی خوش نہیں رہے گا، تجھے سکون کہیں بھی میسر نہیں ہوگا۔ زرمینہ بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر برسات جاری ہو چکی تھی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں کروں گا اپنے بھائی کے ساتھ ایسا؟ فیضان نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، دفع ہو جا میری نظروں سے۔ زرمینہ بیگم اب مزید اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا آپ چلے تو میرے گھر میرے ساتھ۔ وہ اٹھنے لگا اور زرمینہ بیگم کو بھی اٹھانے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکا، چلا جا یہاں سے، رہ لوں گی میں کہیں بھی، سو لوں گی سڑکوں پہ، پر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، چلا جا۔ وہ چلانے لگیں تو فیضان چلا گیا، کہیں گھر میں موجود کوئی فرد سن نہ لے، اور اب ساری جائیداد اور ملکیت فیضان نے اپنے نام کروا دی، کیونکہ اب صرف وہ ایک ہی وارث رہ گیا تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اس کو اسپتال سے فون آیا کہ زرمینہ بیگم کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، تو غزل اور فیضان وہاں پہنچے اور ان کو اپنے ساتھ لندن لے گئے۔ زرمینہ بیگم نے پاکستان جانے کی بہت ضد کی، پر غزل نے ان کو روک رکھا تھا، اور غزل کی کئی منتوں اور منانے پر وہ بددلی سے یہاں رک گئیں اور ایک شرط رکھی کہ پاکستان میں ہی رہیں گی، تو غزل نے فیضان کو سمجھا کر اس کو منا لیا۔ فیضان کو بھی بھلائی اسی میں نظر آئی، کہیں زرمینہ بیگم ضد میں کچھ بول نہ دیں، اور اس نے اسلام آباد میں گھر کا کام شروع کروا دیا تھا۔ فیضان نے گھر آ کر سب کو یہی کہانی سنائی کہ وہ جیسے ہی حویلی گیا، حویلی میں آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ ایک حادثہ ہے جو کہ کسی الیکٹرک چیز کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دادی لون میں رہنے سے بچ گئی، اور دادی نے بھی غزل کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، مناسب نہیں سمجھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ غزل کا بھی گھر خراب ہو جائے، اور 2 سال بعد گھر کا کام پورا ہو چکا تھا تو سب ہمیشہ کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو گئے، اور وہاں عظمیٰ نے کرائے پر ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور فیکٹری میں بھی کام کرنے لگی۔ شام کو بچوں کو ٹیوشن دینے لگی، اسی طرح وہ گھر چلاتی اور اذلان کی پڑھائی بھی مکمل کرواتی رہی۔ 8 سالہ اذلان اس کو اسکول کے بعد لوٹتا تو عظمیٰ کو بنا بتائے مزدوری کرنے لگتا۔ وہ اپنا بچپن بالکل گنوا بیٹھا تھا، اس میں کوئی بھی بچوں والی ادا یا حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے 3 سال لگاتار یہی کیا، اور جب عظمیٰ کو پتہ لگا تو وہ بہت غصہ ہوئی، اس کو یہ کام کرنے سے سخت منع کر دیا، پھر بھی وہ ہار نہ مانتا۔ عظمیٰ سے ضد کر کے ایک دکاندار کے ساتھ مل کر اس نے کام کرنے لگا۔ اس نے انٹر تک ایسا ہی کیا، پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو کوئی کام کر پاتا، نہ ہی اپنی اسٹڈیز میں بیزی رہتا۔ حال کمرے میں غزل کمرے میں بیٹھی ہوئی ایک تصویر تھامے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہے تھے جنہوں نے رات کے اس پہر کمرے میں ہلکی نارنجی روشنی پھیلا رکھی تھی۔ کھڑکی سے ہوا اڑ کر غزل کے چہرے کو چھو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بال ہلکے سے اڑ رہے تھے، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ اس تصویر پہ انگلیاں چلانے لگی جس میں اس کی بہن عظمیٰ نکاح کے جوڑے میں طارق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں چلی گئی تم آپی مجھے یوں اچانک چھوڑ کر؟ مجھے معاف کرنا آپی، تمہارے جیتے جی میں تم سے ملنے تک نہ آ سکی۔ غزل کو یہی علم تھا کہ اس کی بہن مر گئی ہے، جو کہ فیضان نے اس کو بتایا تھا۔ اسی اثناء میں فیضان کمرے میں داخل ہوا اور غزل کو روتا دیکھ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ غزل نے آنکھیں پوچھ کر ایک نظر اس کو دیکھا، واپس اپنی نظریں اس تصویر پر مرکوز کر لیں۔ کیا ہوا غزل، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ فیضان اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، مجھ سے دور رہو فیضان۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتی ہوئی بولی، آخر خود کو مجھ سے دور رکھ کر کب تک مجھے سزا دیتی رہو گی تم؟ فیضان کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی، جب تک میں مر نہیں جاتی تب تک تمہیں اس سزا میں قید رکھوں گی۔ یہ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئی یکدم اٹھی اور اس کے پیر میں موچ آ گئی۔ وہ کراہی اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں غزل؟ فیضان جلدی سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے پیر کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا۔ غزل نے یکدم اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور بولی، ہلکی سی موچ ہے اور تم ہٹو یہاں سے، دیکھنے دو مجھے غزل۔ فیضان اس کی نہ سنتا اس کا پیر پکڑ کر دیکھنے لگا اور سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر اس میں سے بام نکال کر اس کو لگانے لگا۔ غزل اس کو دیکھتی رہی۔ آج فیضان بالکل اس کو بہت پہلے والا فیضان لگا جب وہ اسی طرح اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگا رہا تھا۔
عظمیٰ کی شادی والے دن وہی فکر مند آنکھیں جس پہ اب گلاسز چڑھ چکے تھے، وہ سختی سے پیچھے ہوئے لب کے ساتھ اوپر اب سفید کالی مونچھیں آ چکی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتی رہی اور اچانک اس کو وہ دن یاد آ گئے جب وہ اس سے لندن لے گیا تھا اور عظمیٰ سے ملنے نہ دیتا تھا۔ غزل نے یکدم اپنا پاؤں بیڈ پر رکھا اور لحاف اپنے اوپر کھینچا۔ فیضان پھر بیڈ پر بیٹھا اور بولا، معاف کر بھی دو اب غزل، بھول جاؤ پرانی باتیں۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا بولا، بھول جاؤں کہ تم نے مجھے میری بہن سے دور رکھا، بھول جاؤں کہ تم نے مجھ سے شادی صرف ایک اپنی لالچ میں کی تھی، بھول جاؤں کہ مجھے میرے ماں باپ کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا، بھول جاؤں وہ تنہا راتیں جب اس انجان ملک میں گھر پر اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہوتی تھی اور تم ساری رات عیاشی کر کے صبح کو گھر لوٹتے تھے، اور کیسے بھول جاؤں کہ تم نے کبھی میرے ساتھ بیویوں جیسا سلوک نہیں کیا، ویسی عزت تم نے مجھے کبھی نہیں دی، نہیں بھول سکتی یہ سب، میری فیضان کبھی نہیں بھول سکتی۔ غزل کے ہونٹوں پر شکوہ اور آنکھوں میں نمی، اس نے فیضان کو اپنی ہر غلطی یاد دلا ڈالی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، پر میں نے سب بیوقوفیوں میں کیا تھا جس کا مجھے احساس ہے، جس پر اب مجھے ندامت ہے، اور میں نے تمہیں تمہاری بہن سے ملنے کو منع کیا تھا، وہ بھی صرف طارق کی وجہ سے۔ مانا کہ میں نے تم سے شادی لالچ میں کی، پر تم مجھے پہلے دن ہی پسند آئی تھی، اور جب میں نے تمہیں منگنی پر دیکھا تھا اور شادی کے بعد میں نے آوارہ گردیاں بھی کیں، میرے ہوس نے مجھ سے یہ سب کروایا، پر اللہ گواہ ہے مجھے محبت تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی سے نہیں ہوئی، اور اب جب بھی سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیوں تم مجھ سے منہ موڑے بیٹھی ہو غزل؟ محبت تو تم بھی مجھ سے کرتی ہو نا، پھر کیوں سزا دے رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی؟ فیضان نے اپنی ہر غلطی مان کر اس کی وضاحت بھی دے دی، اور نم آنکھوں سے غزل کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جواب کا منتظر تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں شکوے تھے، دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی، ایک کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں سب کچھ ٹھیک ہونے کی امید۔ نہیں فیضان، نہیں ہے مجھے تم سے محبت، غزل روتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر کہنے لگی۔ فیضان تمہیں پتہ ہے عورت جب محبت کرتی ہے تو اس کو محبت سے کوئی نہیں جیت سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس محبت کو ہرا نہیں سکتی سوائے ایک چیز کے، جو عزت ہے، جو کہ تم نے مجھے کبھی نہیں دی، اور مجھے تمہاری محبت میں سکون کبھی نہیں حاصل ہوا، میں اپنے دل میں تمہاری محبت کو مارتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے جب محبت نے دم توڑ لیا تو مجھے سکون سا آ گیا تھا، مجھے میری طاقت، میری اولاد مل گئی تھی، اور شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سب کچھ ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، شاید تمہیں احساس بھی ہو، پر میر فیضان حسن جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تم میرے پاس نہیں تھے، اور اب تو مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارے احساس کی بات ہے تو تمہیں احساس ہوتے ہوتے بہت دیر لگ گئی، کیونکہ اب میرے احساس تمہارے لیے مر چکے ہیں۔ اب کی بار غزل کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی پر لہجہ مضبوط تھا۔ غزل ایسا نہیں کرو پلیز، تم جو کہو گی میں کروں گا، پر خدا کے واسطے ہماری محبت کا اختتام اس طرح مت دو غزل۔ فیضان اب اپنا ضبط کھو چکا تھا اور باقاعدہ روتے ہوئے اس کے آگے محبت کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ فیضان اس محبت کا انجام یہی ہونا تھا۔ غزل اب روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی انا کی خاطر ایک بار پھر اپنی محبت کا گلا گھونٹا تھا۔ فیضان ایک دم سے غصے میں اٹھا اور پانی سے بھرا جگ تیش میں آ کر زمین پر توڑ ڈالا اور لمبی سی سانسیں لے کر اپنا رونا روک رہا تھا، بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ غزل اب آنکھیں میچ گئی اور آنسو قطروں کی صورت میں اس کی ٹھوڑی سے جا کر گردن کا سیر کرنے لگے۔ وہ دونوں ہی ایک بار پھر اپنی ناکام محبت کا ماتم منا رہے تھے کیونکہ وقت اب بہت آگے کو چلا گیا تھا اور سب کچھ سدھارنے کے موقع بھی بہت پیچھے کو ہی رہ گئے تھے۔ اب تو صرف پچھتاوے اور شکوے ہی رہ گئے تھے جن کے سہارے ان دونوں کو اپنا بچا ہوا سفر کاٹنا تھا، کیونکہ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے اور یہ ہر بار موقع نہیں دیتا، سب کو وقت کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ غزل نے بھی وقت اور انا کے آگے اپنی محبت کو جھکا کر اپنا سر قلم کروا لیا تھا۔ ایک وقت تھا محبتوں کا جس میں سفر کٹ رہا تھا دونوں راہوں کا، یوں تو کہا کرتے تھے وہ کہ حاصل ہے تمہارے، اب پتہ نہیں کیوں اجنبی سے لگتے ہیں ہمارے۔ وعدہ تو تھا کہ توڑ لائیں گے یہ چمکتے تارے، پر اس نادان کو کیا پتہ کہ یہ آسمان کے ہیں سارے۔ رہ گیا اب تو شجر صرف محبتوں کا، ہم نے بھی اب جی کر لی اور مکمل کر لیا سفر زندگی کا۔ آج اذلان ڈیڑھ کے بعد اس ریسٹورنٹ میں آیا تھا اور جا کر سیدھے اپنی پسندیدہ نشست پر براجمان ہوا۔ اس کو ویٹر آتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہوا اذلان یار، اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے تم نے؟ یہاں کا ہر ایک ویٹر اس سے واقف تھا اور اس سے فری ہو کر بات کرتا تھا اور سب کی
آپس میں دوستی تھی، تو اس لیے اب وہ اتنے دنوں بعد اس کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ارے یار بس اب تیرا بھائی بیزی ہو چکا ہے، ایک اچھی سی کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ اذلان چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کو بتانے لگا، اس کو کسی نے آج تک کھل کر کھلکھلاتے مسکراتے یا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بڑی سے بڑی خوشی پر بھی وہ بس ہلکا سا مسکرا دیتا اور اس کا ایک سائڈ کا دائیں گال کا ڈمپل نمایاں ہونے لگا۔ واہ یار، پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اتنی بڑی خوشخبری، بہت بہت مبارک ہو۔ آؤ سب بھائی لوگ اپنے اذلان بھائی کو مبارکباد دو، آفیسر بن گیا ہے۔ یاسر نے اذلان کے گلے لگ کر مبارک دی اور سب ویٹرز کو آواز دینے لگا اور سبھی ویٹرز نے آ کر اس کو مبارک دی۔ شکریہ یار تم لوگوں کے پیار کا، اذلان نے سب کو محبت بھری نظر سے دیکھتے کہا، جنہوں نے اس کو ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہا ہے یار، آج تم یہاں سے جو بھی کھاؤ بالکل فری ہے ہماری طرف سے، تمہارے لیے تحفہ، باقی ٹریٹ تو ہم تم سے وقت آنے پر لیں گے۔ اس بار ہوٹل کا مینیجر بولا، جو کہ ان سب سے عمر میں بڑا تھا پر بالکل اس کے دوستوں جیسا ہی تھا۔ جی بالکل، ٹریٹ بھی ملے گی جب آپ حکم کریں۔ اذلان ادب سے بولتا ہوا ان سے ملا، مبارک ہو، بہت آگے جا کر بہت کامیاب ہوں گے، تھینک یو۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے چلے گئے، سب ویٹرز اپنے کام میں لگ گئے اور یاسر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، یار ایک لڑکی ہے یہاں آ کر تیرے بارے میں 2 دفعہ پوچھ چکی ہے، اس ہفتے میں 2 بار آ چکی ہے۔ کون لڑکی اور کیا پوچھ رہی تھی؟ اذلان نارمل انداز میں بولا، وہی یار جس سے اس دن تیرا جھگڑا ہوا تھا، تیری جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ ویٹر نے اس کو اس دن والی بات یاد کروانی چاہی تو اذلان اس کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا ہوا سوچنے لگا، اس کو یاد آ گئی کہ اچھا وہ لڑکی، وہ کیوں میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس کو کیا کام پڑ گیا، کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟ وہ خفا ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا بولا، یار بس پوچھ رہی تھی تمہارے لیے کہ ریگولر کسٹمر ہیں، کب آتا ہے، اب کیوں نہیں آ رہا، 2 بار آئی ہے تیرے بارے میں پوچھتی ہے اور ادھر تقریباً 15 منٹ کے بعد بنا کچھ لیے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یاسر نے اس کو پوری ڈیٹیل دی اور یہ سنتے ہی اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئی کہ کون ہے وہ اور کیوں اس کی جاسوسی کر رہی ہے، دماغ خراب ہے اس کا؟ چھوڑو تم دھیان مت دو، وہ اس کی باتوں کو ہلکا لیتا نارمل انداز میں بولا، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ چل صحیح ہے، تیرے لیے کیا لوں بول؟ بس سینڈوچ اور پائن ایپل جوس۔ اس نے اپنے روز والے ناشتے کا آرڈر دیا اور پھر وہی گھسا پٹا سینڈوچ اور پائن ایپل جوس۔ یار آج تو کچھ اور کھا لے، فری میں ہے، تجھے آج بور نہیں ہوتا تو؟ یاسر پھر سے اس کا وہی ناشتہ سن کر تب کیا نہیں ہوتا میں بور، بالکل بھی، اور کیا کروں، بس ایک چیز کی عادت پڑ گئی ہے تو پڑ گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا نشانیاں چکا کر بولا، ڈھیٹ ہے یار تو بہت۔ یاسر برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا، تھینکس۔ اذلان زیادہ ڈھیٹ سنتا شکریہ ادا کرنے لگا اور یاسر سر ہلاتا چلا گیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اذلان نے پھر سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں نیلا آسمان اور کوے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آج حفصہ آفرین کے گھر آئی تھی اس کو یونیورسٹی لینے کے لیے، کیونکہ آفرین ابھی تک اس کو لینے اس کے گھر نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ٹائم سے پہلے پہنچتی تھی۔ حفصہ نے اپنے ڈرائیور کو گھر بھیج دیا اور وہ چلتی ہوئی کندھوں پر بیگ لٹکایا دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، جب مخالف سمت سے فہیم آتا اسے ٹکرا گیا۔ اس کا چوڑا سینہ حفصہ کے سر سے ٹکرایا۔ حفصہ سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی تیوری چڑھا کر اس کو دیکھنے لگی، جو فل سوٹ پہنے، جو کہ یقیناً آفس کے لیے نکل رہا تھا اور اب چہرے پر مسکراہٹ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں تو اتنی بڑی ہیں آپ کی، پھر بھی دیکھ کے نہیں چلا جاتا آپ سے؟ حفصہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی، بڑا غور سے دیکھا ہے میری آنکھوں کو؟ فہیم شوقہ ہوا، آفی کہاں ہے، آئی کیوں نہیں؟ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ حفصہ اس کو فری ہوتا ہوا دیکھ کر بات بدلتے اس اصلی مدعے پر آئی، افی تو آج نہیں جا رہی، اس کے سر میں درد تھا۔ فہیم نے اس کو وجہ بتائی۔ اوہ اچھا، تو مجھے بتا دیتی نا، میں بیوقوف ڈرائیور کو بھی گھر بھیج دیا۔ حفصہ پریشانی سے بولا، کوئی بات نہیں، میں کسی مرض کی دوا ہوں باقی۔ فہیم اس کو آنکھ مارتا بولا تو وہ ایک دم سٹپٹا گئی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی بچوں کی طرح کہنے لگی، شرافت سے چل رہی ہو یا میں اپنا انداز اپناؤں؟ فہیم اب اس پر روب جمائی کوشش کرنے لگا، جو کہ اس کی عادت تھی اور حفصہ سے ہمیشہ اس طرح اپنی بات منواتا۔ اچھا نا، چل رہی ہوں۔ وہ خفا ہوتی ہوئی روتی شکل بنائے فہیم کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور فہیم کو ہنسی آنے لگی، جو کہ وہ دبا گیا اور سیریس انداز میں پھر سے گاڑی اپناتے گاڑی میں بیٹھا۔ آج اس کا پورا موڈ تھا حفصہ کو تنگ کرنے کا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈریسنگ اچھی کی ہے آج تم نے،
وہ ڈرائیو کرتا ایک نظر اس پہ ڈالتا بولا، جو بلو گرین کرتی پہ گرین شلوار اور دوپٹہ سر پہ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے فہیم کی بات سن کر دوپٹہ اپنے سر پر درست کیا اور آگے کو دیکھتے ہوئے شکریہ بولی، پمپی بہت اچھی ہیں۔ فہیم اس کے پیروں میں وائٹ پمپی دیکھتا ہوا اسی انداز میں بولا، جی۔ وہ پیر پیچھے کرتی ہوئی بولی، رنگ بھی اچھی پہنی ہوئی ہے۔ حفصہ جو کہ اپنے دوپٹے کا کونا گھبراہٹ میں مروڑے جا رہی تھی، فہیم اس کو دیکھتا اس کی انگوٹھی کی تعریف کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں بھی دوپٹہ پھیلا دیا۔ اب فہیم کی نظر اس کے لبوں پر پڑی جو وہ دانتوں سے کچل رہی تھی، جس پہ لائٹ پنک گلوز لگی ہوئی تھی۔ لپسٹک کا کلر بھی اچھا ہے۔ فہیم کا جملہ سنتے اس نے غصے میں فہیم کو گھورا۔ فہیم نے اس کی آنکھوں میں کاجل دیکھا اور بولا، کاجل جچ رہا ہے تم پہ۔ اب حفصہ شرم سے منہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ فہیم کو مزہ آ رہا تھا اس کے چہرے پر الگ الگ رنگ دیکھ کر، اور تم بھی مجھے پوری کی پوری اچھی لگتی ہو۔ فہیم اب مسکراہٹ دبائے بولا، اور حفصہ اب بالکل چھپ گئی اور بازو سینے پر باندھے بالکل کھڑکی کی طرف چمٹ گئی۔ اور اب خود کو کہاں چھپاؤ گی تم؟ فہیم کو ہنسی آ گئی کہ سب کچھ تو چھپا لیا، اب خود کو کہاں چھپتی، تو اس نے حفصہ کو بول ڈالا۔ حفصہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ جلاد، وہ دھیرے سے بولی جو کہ فہیم نے سن لیا اور یکدم گاڑی کی بریک لگا دی۔ کیا کہا تم نے؟ فہیم حیرت سے بولا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں کیا کہوں گی بھلا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کے چلانے سے سہمی اور ہچکچاتی اپنی طرف سے صفائی دینے لگی کہ جلاد، سچ میں جلاد کے روپ کہیں نہ آ جائے۔ جلاد کہا نا تم نے مجھے؟ فہیم یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔ نہیں تو آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ زبردستی مسکرائے اپنا ڈر چھپانے لگی اور فہیم زور سے ہنسنے لگا تو حفصہ نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ جلاد، ویسے نام صحیح رکھا ہے تم نے، پر ابھی صحیح معنوں میں جلاد دو والا کام کرتے تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو حفصہ کے چہرے پر شرم کے رنگ نمایاں ہوئے۔ یونیورسٹی چھوڑ دے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکائے فہیم کی بات اگنور کرتے ہوئے بولی تو فہیم مسکراتا ہوا پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ حفصہ کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا تو اس کو یونیورسٹی چھوڑ دیا اور خود بھی آفس کے لیے نکل گیا۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی تو حفصہ باہر کی طرف نکلنے لگی تو دو لڑکوں نے اس کا رستہ روک لیا۔ اس نے دوسرے سائڈ سے جانا چاہا تو وہ دونوں پھر اس کے سامنے آ گئی۔ حفصہ نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن سب گراؤنڈ سے جا چکے تھے۔ حفصہ اب ڈرنے لگی اور ہمت کر کے بولی، ہٹیے پلیز میرے راستے سے۔ ایسے کیسے ہٹ جائیں؟ ایک لڑکا خباثت سے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا، چھوڑو مجھے پلیز، کوئی ہے ہیلپ؟ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی ہاتھ چھڑوانے کی لیکن ناکام رہی اور دونوں ہنسنے لگے۔ اب دوسرا لڑکا اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو کوئی زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید ہوا۔ دوسرے لڑکے نے ڈر کر حفصہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حفصہ نے جیسے ہی اس کے نفس کو دیکھا یکدم سے بولی، فہیم آپ؟ حفصہ جھٹ سے بھاگتے اس کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اس نے اس وقت فہیم کے آنے کا شکر منایا۔ فہیم جو کہ حفصہ کو لینے وہاں آیا تھا اس خیال سے کہ آفرین آج اس کے ساتھ نہیں ہے اور گھر اس نے ڈرائیور کو بھی نہیں کہا ہوگا، اسی خیال میں وہ خود ہی اس کو لینے آ گیا۔ وہ گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب دیکھا کہ بہت اسٹوڈنٹ نکل آئے ہیں اور وہ صرف چند اسٹوڈنٹس گیٹ پر موجود تھے تو وہ فکر مندی سے یونیورسٹی کے اندر چلا گیا اور جیسے ہی گراؤنڈ میں پہنچا تو سامنے والا منظر اس کو غصہ دلا گیا۔ ابے چلا جا یہاں سے، ہیرو مت بن ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکا فہیم کی طرف بڑھا اور مکہ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا فہیم نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دھکا دیا۔ اب وہ دونوں لڑ کے فہیم کی طرف بڑھے، ایک نے اس کے پیچھے سے گردن پکڑ لی، دوسرے نے اس کے پیٹ پر گھسا مارا۔ فہیم، حفصہ چلائی اور اس کی طرف بڑھنے لگی تو فہیم نے اس کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ لڑکا دوبارہ اس کی طرف بڑھا تو فہیم نے اس کو کک ماری، وہ دور جا کر گرا۔ اسی دوران وہاں کا گارڈ آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو ایک دوسرے کو۔ گارڈ نے اس لڑکے کو فہیم سے الگ کیا جس نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا۔ واہ کیا مینجمنٹ ہے، تم گارڈ لوگ تھے یہاں کہاں کے؟ یہ لوگ میری کزن کو چھیڑ رہے تھے، میں نہ آتا تو یہ۔ وہ غصے سے کہتے رکا اور اپنی کلر ٹھیک کی۔ سوری سر، وہ چھٹی کا ٹائم تھا اس لیے سب گیٹ کی طرف تھے اور تم لوگ تو چلو تمہاری شکایت پرنسپل سے کرتا ہوں۔ گارڈ معذرت کرتا ہوا ان دونوں لڑکوں کو لیے چلا گیا۔ چلو تم بھی یہاں بت بنی کیا کھڑی ہو؟ حفصہ خوفزدہ ہو کر فہیم کو ہی دیکھ رہی تھی
تو فہیم نے غصے سے کہا اور گیٹ کی طرف چل پڑا۔ حفصہ بھی اس کے پیچھے چل کر کار میں بیٹھی۔ فہیم کی پیشانی کی رگیں تن چکی تھیں، وہ غصہ ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر آئندہ افی یونیورسٹی نہ جائے تو تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فہیم ڈرائیو کرتا بنا حفصہ کی طرف دیکھے اس کے لہجے سے رعب نمایاں تھا۔ جی ٹھیک ہے، حفصہ اس کی غزیلی آواز سن کر بولی، اور کل ہی میں تمہارے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حفصہ نے جیسے ہی فہیم کے منہ سے یہ جملہ سنا وہ حیرت زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے دھمکا نہیں سکتے فہیم، میری بات کو دھمکی مت سمجھو حفصہ۔ فہیم نے ایک نظر اس کو دیکھ کر کہا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آپ سے نہ ہی کسی اور سے۔ حفصہ کار کی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شادی نہیں کر رہا تم سے، ابھی صرف منگنی کروں گا، اور زیادہ چون چاں مت کرنا، اب شرافت سے ہاں کر دینا، اپنے چھوٹے سے ذہن پر زور ڈال کر کوئی بے وقوفی نہ کرنا۔ فہیم دو ٹوک انداز میں اس سے بات کرنے لگا، اور میں نے انکار کر دیا تو؟ حفصہ نے اس کا ارادہ جاننا چاہا۔ فہیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ابرو چکا کر بولا، تو ابھی بتا دوں، یہاں سے سیدھا مولوی صاحب کو لیے نکاح کر لیتا ہوں تم سے۔ اس کی فہیم کی آواز میں نرمی تھی پر لہجے میں وارننگ صاف تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ حفصہ کی حیرت میں آنکھیں پھیل گئیں۔ میں تو ایسا کروں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کروں گا، ضرور اگر تم نے منع کر دیا تو۔ اب فہیم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جلاد، حفصہ نے ہلکی سی آواز میں کہہ کر منہ موڑ دیا۔ جلاد کی جلادنی، فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا۔ حفصہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا۔ حفصہ، تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے، میں جانتا ہوں، پر تم ہی اپنے دل کے جذبوں سے ناواقف ہو۔ فہیم اب اس کو پیار سے سمجھانے لگا۔ آپ یہ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حفصہ کو اب غصہ آنے لگا کہ وہ اتنے یقین کے ساتھ ایسا کیسے کہہ رہا ہے۔ بس میرا دل کہتا ہے، فہیم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلط کہتا ہے آپ کا دل، حفصہ نے تیوری چڑھا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انکار نہ کرنا۔ فہیم کو پتہ تھا وہ پکی بن رہی ہے، تو پھر بھی اس بات دہرا کر ڈرائیونگ اسٹارٹ کر دی۔ اب کی بار حفصہ نے اس کو گھورا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔